الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ آج کا ہمارا درس انشاءاللہ حجاب فاطمی یعنی حضرت فاطمہ کی سیرت میں حجاب اور پردہ یہ عنوان ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 30 سے 35 منٹ کا درس ہو، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ رہے گا، اور کوشش ہوگی کہ وقت پر نماز کے وقت یہ جلسہ ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اول وقت ہے 12 بجے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جہاں تک حجاب و پردے کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایسا ٹاپک ہے جس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور اس سلسلے میں دوسروں کو چھوڑیں سب سے زیادہ خود ہم لوگوں کے ہاں مسائل رہے ہیں، خود غلط فہمیاں بہت سی حجاب اور پردے کے سلسلے میں ہیں، اور ایک وجہ ہمارے ہاں بے پردگی کی اس کی اہمیت کا نہ جاننا اور اس سلسلے میں بعض غلط فہمیوں کا پایا جانا بھی، اور موضوع بہت ہی وسیع ہے اور ایک جلسے میں ایک درس میں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی خلاصے طور پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ بات چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار کی روشنی میں ہے، تو ایک مشہور حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور بہت ہی عام ہے، حتیٰ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے، اے فاطمہ جس سے تم راضی ہو سے اللہ راضی ہے، یعنی تمہاری مرضی میں اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ایک مسلم حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے کہ جس سے حضرت فاطمہ راضی ہیں اس سے حضرت اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز جناب سیدہ کی رضا کی بھی بات ہے۔ رضا خدا اصل ہے، لیکن اللہ کی رضا تک پہنچنے کا ایک راستہ جناب سیدہ کی مرضی اور رضا ہے۔ ہم اگر صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں ان کی مرضی کی بات دیکھیں تو اتنا تو ہر شیعہ جانتا ہے یا مسلمان جانتا ہے کہ جناب سیدہ پردے سے راضی تھیں اور بے پردگی سے راضی نہیں ہیں، یعنی یہ ایک 2-2-4 والا معاملہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کی مرضی کی بات کریں تو جناب سیدہ کی مرضی پردے میں ہے، بے پردگی و بے حجابی میں جناب سیدہ کی مرضی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اولاً آیات کے اعتبار سے مشہور آیتیں ہیں جو آیے حجاب ہے قرآن میں، اہل بیت نے قرآن پر عمل کیا ہے، اور قرآن پر عمل کر کے ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آیات حجاب میں 2 بہت ہی مشہور آیتیں ہیں جو صاف صاف قرآن کے حجاب کے سلسلے میں قرآن میں بیان ہوئی۔ ایک سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31، سورہ نور 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں خواتین کو مخاطب کر کے اس سے پہلے مردوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کو مخاطب بنایا ہے۔ آغاز آیت کا قل للمؤمنین، یہ آیت ہے قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی گویا اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اس سے بھی معلوم ہے کہ اپنے نگاہوں کا پردہ ہو، یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں، یہ مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے یہی زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر ہے اور یہی ان کے لیے مناسب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جو بھی کرتا ہے لوگ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں سے ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پیغمبر مومنات سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کو نیچا رکھیں، یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اب یہاں سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں،
یہ قرآن کے الفاظ ہیں صاف صاف، ولا یبدینا زینتہن، ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو، اور اس کی بھی تفسیر ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں سے کہیے کہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں۔ اس سے بھی حجاب اور پردے کا حکم تفاسیر کی روشنی میں اور معصومین کی آیات کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے کہ گویا دوپٹہ ڈالے رکھیں اور پردہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور پھر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر پھر ہے کہ بعض محرم کا تذکرہ ہے کہ کون کون لوگ محرم ہیں ان سے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے سورہ نور کی، دوسری آیت جس میں حجاب کا حکم ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ دوسری قرآن کی آیت جو حجاب کو بیان کر رہی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی، صرف آیت نمبر لکھ لیجئے، انشاءاللہ گھر پہ لکھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کے الفاظ بھی توجہ کے لائق، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب کہتے ہیں وہی چادر کو، جو ہمارے ہاں مقنا ہے، چادر ہے، برقع ہے، یہ ساری چیزوں میں آ سکتا ہے کہ اپنے جلباب کو، یعنی اپنی اوڑھنی، اپنا چادر، ان سب چیزوں کو اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس کا ذالک ادنی یعرفنا، یہ معمولی چیز ہے ان کی شناخت اور پہچان کی، یعنی ایمان کی ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں مومن ہونے کی پہچان عورت کے لیے اس کا پردہ ہے، پردے سے پہچانی جائے گی کہ وہ مومنہ ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ اور رسول اور اہل بیت پہ ایمان رکھتی، یہ کہا جا سکتا۔ ذالک ادنی، یہ معمولی چیز ہیں، یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، تو اس طریقے سے کوئی ان کو اذیت و تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ دو آیتیں ہیں۔ اب آئیے حضرت زہرا کی سیرت کی روشنی میں حجاب و پردہ، مختلف مواقع پر جناب سیدہ نے حجاب کا حکم دیا ہے اور حجاب کی عملی تعلیم دی۔ اگر واقعات کو آپ سلسلے وار دیکھیں، زندگی میں بہت سے مواقع تھے جہاں پر جناب سیدہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو، چونکہ بحث اپنوں کے درمیان ہے اور شیعوں کے درمیان ہے، لہذا اسی حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ جناب سیدہ آج ہمارے سب کچھ ہیں، ان کی مرضی ہمارے لیے ہے، قرآن کی آیات بھی ہم نے اس لیے پیش کی۔ اب حضرت زہرا کی سیرت میں اگر ہم غور کریں تو بہت سے واقعات، مثلاً ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں، جناب سیدہ کے گھر میں ایک نابینا شخص آیا، بعض نے لکھا ہے ابن ام مکتوم، وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بحار الانوار جلد 43، یہ جناب سیدہ سے منسوب جلد ہے، جلد 43، چونکہ 110 جلدوں میں بحار الانوار میں 43ویں جلد جناب سیدہ کے بارے میں ہے، تو جلد 43 صفحہ 91، اس میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اور جس وقت نابینا، وہی آنکھیں نہیں ہیں، آئے تو پیغمبر نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ وہ تو آنے والا نابینا ہے، تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا تھا، جواب یہ تھا کہ ان لم یکن یرانی، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، فانی اراہ، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں، یعنی ایک صاف صاف ہے کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں، تو ہماری تو آنکھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو یہ قابل توجہ اس روایت میں، وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ، اور وہ محسوس تو کر رہا ہے کہ ایک عورت یہاں پر موجود ہے، یعنی کوئی اس حد تک بھی پردے کا خیال ہے کہ ایک مرد کو یہ احساس نہ ہو کہ یہاں پر ایک نامحرم عورت کھڑی ہوئی ہے، غیر عورت کھڑی ہوئی، اس سے بھی اپنے کو بچایا ہے۔ یہ ایک سیرت ہے کہ وہ نہیں دیکھ، میں نہیں دیکھ رہی ہوں تو وہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ نہیں دیکھ رہے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، دوسرے وہ میری خوشبو کو سونگھ رہا ہے۔ اور اسی موقع پر ایک جو مشہور حدیث حضرت زہرا کی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث، متعدد موقعوں پر پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ جن مواقع پر نبی نے حدیث بیان فرمائی ان میں سے ایک یہ موقع بھی ہے کہ جب حضرت زہرا نے یہ جملہ فرمایا پیغمبر کے سامنے، تو خوش ہو کر پیغمبر نے جواب دیا تھا، اشہد انک بضعۃ منی، گواہ رہنا، یقیناً یہ
میری پارے جگر ہے اور میرا دل کا ٹکڑا ہے، یعنی آدمی خوش ہو کے کبھی جملہ کہتا ہے، تو پیغمبر نے اس موقع پر جملہ فرمایا تھا، کیوں نہ ہو، فاطمہ تو ہمارے حصہ ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لخت جگر ہے۔ تو اس سے گویا تائید تھی جناب سیدہ کے اس عمل کی۔ ایک سیرت، ایک موقع ہے۔ دوسرا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں حضرت زہرا کے سلسلے میں، وہ بھی مشہور ہے کہ امیر المومنین سے روایت ہے، یہ بھی کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 23 پر یہ جو ہے واقعہ موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر کی بزم میں بات ہو رہی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ختم مرتبہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، یعنی پیغمبر نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، تو لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ امام علی فرماتے ہیں میں نے آ کر گھر میں فاطمہ سے تذکرہ کیا، یعنی حضرت زہرا سے، کہ آج پیغمبر کی بزم میں یہ گفتگو تھی، تو مختلف لوگوں نے جواب دیا۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے جواب دیا تھا کہ میری نظر میں عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، تو جناب سیدہ کے الفاظ ہیں کہ میری نظر میں سب سے اچھا یہ ہے کہ خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، یعنی میری نظر میں سب سے اچھا ایک عورت کے لیے ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی یہ خود حضرت زہرا فرما رہی ہیں۔ اس موقع پر پھر وہی روایت بھی ہے، جیسی امیر المومنین پیغمبر کے پاس میں گئے اور یہ تذکرہ کیا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے جو گفتگو تھی، تو اس پر بھی پیغمبر نے خوش ہو کر وہی حدیث بیان فرمائی تھی، ان فاطمہ تو بضۃ منی، یقیناً فاطمہ میرا پارے جگر ہیں اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے، یعنی جہاں پر پردے کی اہمیت کو حضرت زہرا نے بیان فرمایا۔ تیسرا موقع ہے، بھی مشہور ہے، سنے ہوئے واقعات ہیں لیکن لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ نگاہوں میں رہے۔ ایک دن ختم مرتبت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ، جو بعد میں نابینا ہوئے تھے، شروع میں بینا تھے، یعنی آنکھیں تھیں۔ یہ روایت ہے فروع کافی، یعنی اصول کافی جو ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اصل اس کتاب کا نام ہے شیخ کلینی کی کافی، یعنی کتاب کا اصل نام ہے الکافی۔ ٹوٹل 8 جلدیں ہیں، اس میں سے 2 شروع کی جلدیں اصول کے بارے میں ہیں، یعنی عقائد کے بارے میں ہیں، بعد کی 5 جلدیں فروع سے متعلق ہیں، یعنی احکام سے متعلق ہیں، نماز روزے کے سلسلے میں اس میں روایتیں ہیں، اور آخر میں ایک روضہ کافی، یعنی 8 جلدوں کو ملا کر کافی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ حالانکہ ہمارے سب سے مشہور صرف اصول کافی کہتے ہیں، تو اصول کافی گویا ایک حصہ ہے، 2 جلدیں شروع کی ہیں، مشہور وہ ہوئی ہیں، لیکن کافی ہم کہیں تو یہ حصہ بھی آتا ہے۔ تو فروع کافی میں روایت ہے، یعنی دوسرا حصہ جو ہے اس میں جلد 5 صفحہ 529 پر یہاں واقع ہے کہ جس وقت جناب جابر پیغمبر کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر پر آئے تو پیغمبر نے اجازت مانگی۔ یہ بھی ایک تھا کہ پیغمبر بھی آ کر اجازت لے کر گھر میں آتے تھے۔ اگر ہم قرآنی تہذیب اور قرآنی طریقے کو دیکھیں تو قرآن نے حتیٰ محرم کے لیے بھی کہا ہے کہ جب گھر میں آئے تو متوجہ کر کے آئے، اور یہاں تک کہ نبی باپ ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہ آ رہے ہیں تب بھی متوجہ کر کے آتے تھے۔ اجازت کے ایک معنی اہمیت تھی، دوسرا یہ ایک سیرت تھی کہ جب بھی آدمی کہیں جائے تو مردوں کے لیے خاص کر ضرورت ہے، ضروری ہے کہ آج تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ پورا محلہ گھر کے اندر یوں ہی گھسا چلا آتا ہے، بہت سے گھروں میں ہے کہ بعض جگہ نہ تو پکارنے کی ضرورت ہے، نہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب تو گھر ہی کے تو ہیں اور خاندانی کے تو ہیں اور محلے ہی کے تو ہیں، بچپنے سے دیکھا ہے کہ نہیں شرعاً حرام ہے، جائز نہیں نامحرم کے سامنے آنا ہو، پھر اس طریقے سے بالکل ہی یعنی لاپرواہی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، سوچنا چاہیے کہ جب بھی ایک بتانا چاہیے، متوجہ کر، کوئی بھی اس طریقے کر رہا اس سے متوجہ کر، جب بھی آؤ متوجہ کر کے آؤ، پکار کے آؤ۔ نبی بھی پکار کے آ رہے ہیں، امیر المومنین بھی، اپنے گھر میں بھی آدمی آگاہ کر رہے ہیں، تو جب نامحرم کے ہاں جا رہا تو وہاں تو واجب ہے کہ آدمی آگاہ کرے۔ خیر اس میں نبی نے فرمایا اجازت ہے، تو شہزادے نے فرمایا کہ تشریف لائیے، تو اس پر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے ساتھ جابر بھی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جابر بھی ہیں، تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا تھا بابا میری چادر بہت چھوٹی ہے، یعنی یہ مشہور ہے کہ جو
جس سے میں پردہ کرتی ہوں پورا سر بند نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ سر کو ڈھک نہیں پا رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ بہت ہی عیش و آرام میں جناب سیدہ نے زندگی گزاری ہے اور دین و شریعت پر مال و دولت کے ساتھ عمل کیا ہے، نہیں، حالات بھی بظاہر بعض لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ جب حالات اچھے ہوں گے تب جو ہے، نہیں، بغیر حالات اچھے ہوئے اور پریشانیوں میں بھی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو جس وقت کہا کہ یہ سر سے چادر یعنی سر پر میرے نہیں ہے، تو وہاں پر ہے ایک پیغمبر جملہ فرمایا، فاطمہ خذی فضل ملحفتک فقنی بہ رأسکا، یہ جو چادر ہے اوپر کی، یا تو خود پیغمبر نے اپنی عبا دی ہے یا ایک چادر ہے کہ اس کو پورا اپنے اوپر لپیٹ لو اور اس سے اپنے سر کو بند کر لو۔ اس سے ایک نتیجہ ہے کہ حتیٰ ذرا سا بھی اگر، جبکہ حجاب میں پردے میں ہیں، ذرا سا بھی اگر مکمل حجاب نہیں تو خیال ہے کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، اس کے سامنے ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ بھی سنا ہے کہ جب شادی کے بعد پیغمبر نے کاموں کی تقسیم کی تھی، یعنی شادی کے بعد پیغمبر گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ گھر کے کام فاطمہ کریں گی اور باہر کے کام علی کریں گے، تو اس کے بعد حضرت زہرا نے ایک جواب دیا تھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ فلا یعلم ما دخلنی من السرور الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج مجھے کتنی خوشی ملی ہے۔ جناب سیدہ فرما رہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آج میں کتنا خوش ہوئی ہوں بے اکفائے رسول اللہ تحمل رقاب الرجال، کہ لوگوں کے ساتھ اس بھیڑ میں اور لوگوں کے سامنے آنے جانے میں مجھے محفوظ کر دیا، یعنی مجھے باہر جانے سے بچا لیا۔ آج کسی عورت سے کہہ دیں کہ تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ جبکہ اولاً یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ حجاب کا مطلب گھر کے اندر رہنا نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہرگز گھر کے اندر بند ہونا نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر کی بیٹی کا ایک عمل ہے کہ ہمارے لیے گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے، مراد اس سے یعنی حجاب و پردہ ہے۔ ایک اور یہیں پر واقعہ ہے سیرت میں جناب سیدہ کی، کہ جس وقت جناب اسماء کے سامنے، اسماء بنت امیس جو آخری وقت میں جناب سیدہ کے ساتھ رہی ہیں، اسماء بنت امیس سے شہزادی نے ایک موقع فرمایا تھا کہ مجھے جو اس زمانے میں طریقہ تھا جنازہ لے جانے کا، وہ تختے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر رکھ کے جنازہ چادر ڈال کے لے جاتے تھے، یعنی مثال کو ایسی تخت ہے یا اس طرح کی چیزیں یعنی بند نہیں ہوتی تھیں، تو اسی کے اوپر کپڑا ڈال کے جنازے کو لے جاتے تھے۔ جناب سیدہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، انی قد استخبأت ما یصنع النساء، یعنی میں عورتوں کے تشییع جنازہ کے طریقے کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے کہ جب ان کے بدن پر کپڑا ڈالا جاتا ہے ان کے بدن کے حصے ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے کھلے ہوئے تابوت میں نہ رکھنا بلکہ مجھے تابوت کے اندر پوشیدہ کر دینا، خداوند عالم تمہیں آتش دوزخ سے محفوظ رکھے۔ یہ الفاظ ہیں روایت کے، یہ بھی وسائل الشیعہ میں موجود ہے روایت، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 876۔ تو جب اس وقت جناب سیدہ نے بات کہی کہ مجھے ناپسند، تو اس وقت جناب اسماء چونکہ حبشے میں رہ چکی تھیں، آج کا افریقہ ہے، شروع میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مکے میں لوگوں نے ستانا شروع کیا تھا، تو کچھ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو ان میں سے جناب اسماء بنت امیس بھی تھیں جو آخری وقت جناب سیدہ کے سرہانے رہی ہیں، اور آخری وقت میں جس عورت کو یہ شرف ملا ہے کہ آخری لمحات میں شریک ہو سکا ہے جنازے میں اور حتیٰ غسل میں بھی ہے، وہ اسماء تھیں۔ تو جناب اسماء نے اس وقت کہا تھا کہ شہزادی ہم نے افریقہ میں ایک تابوت دیکھا ہے، تو تابوت بنا کے دکھایا ہے، جو آج ہم لوگوں کے یہاں رائج ہے، یہ گویا وہیں سے شروع ہوا ہے۔ جناب اسماء نے باقاعدہ ایک تابوت بنایا اور تابوت کے اوپر پھر چادر ڈال کے دکھایا کہ اس طریقے سے وہاں کیا جاتا ہے۔ تو روایت ہے کہ جناب سیدہ دیکھ کے خوش ہوئی تھیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے وفات کے بعد سے حتیٰ کبھی مسکرائی بھی نہیں تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا جہاں پر جناب سیدہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور خوش ہو کے پھر یہی جملے کہے تھے کہ مجھے اسی طریقے سے دفن کرنا، یعنی ان کو مرنے کے بعد بھی اپنے حجاب و پردے کا خیال ہے، یعنی دنیا سے گزرنے کے بعد بھی فکر ہے کہ ہم کو حجاب و پردہ کرنا ہے۔ یہ تھی ایک سیرت کی کچھ مثالیں جناب سیدہ کی زندگی میں۔
اور پھر یہاں پر جو غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ حجاب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر محدود ہو جانا، گھر کے اندر بیٹھ جانا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا فریضہ عورت کا گھر کی چار دیواری ہے. ہم نے کہیں پر ایک بات کہی تھی کہ اگر واقعاً آج دنیا اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی ذمہ داریاں دیکھیں تو اسلام نے عورت کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ ایک سماج کو بنائے، یعنی ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو بنائے. تو بنانے کے لیے گھر میں وقت دے گی تب بنا سکتی. باہر آفس میں بیٹھ کے اور کام کر کے حالات کسی کے ساتھ مجبوریاں ہوں استثنائی وہ الگ ہے، لیکن یہ کام جو سماج کو بنانے کا ہے یہ آسانی سے باہر رہ کر نہیں کر پائے گی، بازاروں میں ٹہل کے نہیں ہو سکتا ہے. گھر کے اندر وقت دے گی، گھر کے اندر رہے گی تب ہو سکتا ہے. یعنی ایک ذمہ داری کے اعتبار سے اصل فریضہ اسے سماج کو بنانا ہے. دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسی سماج کے ہاتھوں عورت استعمال ہو. یہ عورتوں کے لیے غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا والے جو ہمدردی ظاہر کرتے ہیں، ہمدردی نہیں بلکہ بیوقوف بناتے ہیں. وہ اصل میں عورت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یعنی زمین آسمان کے دونوں میں فرق فکر میں. الہی فکر ہے، اسلامی فکر یہ ہے کہ عورت سماج بنائے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ سماج کے ہاتھوں عورت استعمال ہو. یہ توجہ رکھیے گا ہمیشہ کہ ہرگز اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. ہماری لیے دین میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے توحید کے بعد کہ اللہ عادل ہے. ہمارے اصول دین میں عدالت ہے، یعنی عدالت کا عقیدہ واجبات میں سے ہے. اگر ہم اللہ کے عدالت کا یقین نہ کریں ہم اللہ کے ماننے والے نہیں بن سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہے، بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی چیز توحید کے بعد عدالت کا عقیدہ ہے. تو عدالت کا مطلب اللہ ایسا نہیں کسی خاص کام میں عادل ہے، نہیں. اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قانون عدالت سے الگ نہیں ہو سکتا. ابھی جو قرآن کی آیتیں بیان کی حجاب کی، کس نے قانون بنایا؟ اللہ نے یا رسول نے یا جناب سیدہ نے؟ اللہ نے قانون بنایا. حجاب کا حکم، پردے کا حکم اللہ دے رہا ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں اللہ عادل ہے تو پھر کسی قانون میں اس کے ہاں عدالت کے خلاف کچھ ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی قانون بنائے گا وہ عدالت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو یقین کرنا پڑے گا کہ حجاب و پردے کا قانون بھی عدالت کے لیے. یعنی یہ انصاف ہے. ہو سکتا ہے ہم اللہ کے ہر فیصلے کو نہ سمجھ سکیں، یہ ممکن ہے، لیکن اگر ہم نے مثال کے طور پر آپ ایک بچے کو احساس دلاتے ہیں تمہاری ماں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو اگر یہ احساس ہو جائے، یقین ہو جائے ماں محبت کرتی ہے اور واقعاً حقیقی معنی محبت کرتی ہے، تو وہ جو کرے گی بچے کی بھلائی کے لیے کرے گی. یعنی جو قانون بنائے گی، جو اس کا رویہ و برتاؤ ہوگا، سب ہمدردی میں ہوگا اور اس کے بھلائی کے لیے ہوگا. جب ایک ماں محبت کرنے والی بھلائی اور ہمدردی کے لیے کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچہ اس کی ہر بات کو سمجھ جائے. ہو سکتا ہے بہت سی باتیں بچے کی سمجھ میں نہ آئیں. ایک عام مثال ہے، بچہ نہیں سمجھے گا کہ ہم کو کڑوی دوا کیوں کھلا رہی ہیں. بچہ نہیں سمجھے گا کہ ہم کو یہ جو صبح صبح کیوں اٹھا رہی ہیں. صحیح ہے، سامنے کی چیز نہیں سمجھے گا، لیکن یہ ماں کو اگر وہ ہمدرد مانتا ہے تو اسے ان ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. ان ساری چیزوں چاہے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اسے معلوم ہے کہ جو ماں ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گی وہ ہمدردی و محبت میں، تو اللہ اس سے زیادہ ہمدرد ہے. اللہ عادل بھی ہے، اللہ محبت کرتا ہے، تو اللہ جو بھی قانون بنائے گا وہ ہمارے لیے بنائے گا. اور دوسرا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماں کوئی ایسی بات اپنے بچے سے کہے جس میں وہ اپنے کو بھی دیکھے، ممکن ہے اپنے فائدے کو دیکھے، اپنی مصلحتوں کو دیکھے، لیکن اللہ اس ذات کا نام ہے جو قانون بنانے میں اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے حجاب کا قانون اور پردے کا قانون بنایا ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حجاب کا مطلب ہے کہ بندوں کا فائدہ اس میں ہے، سماج کا فائدہ اس میں ہے، لوگوں کا فائدہ اس میں ہے. تو عدالت کی وجہ سے ہے قانون، اور اس عادل کا بنایا ہوا یہ قانون ہے. اسی لیے حجاب میں دوسرا مرحلہ ہے کہ حجاب کا مطلب گھر کے اندر بیٹھنا نہیں ہوتا. حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کا خیال رہے، ہم اللہ کی مخالفت سے اپنے کو بچائیں. آپ بہت سے ایسے نمونے خود جناب سیدہ ہی کی ہم سیرت میں دیکھیں. کیا جناب سیدہ ہمیشہ گھر کے اندر بیٹھی رہی ہیں؟ وقت پڑا تو جناب سیدہ باہر آئی ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جناب سیدہ باہر نکلی ہیں. مثلا ایک روایت ہے جناب سیدہ کے لیے کہ وہ جو مشہور ہے کہ جناب سیدہ کو البتہ حجاب و پردے میں لے کر پیغمبر آئے اور مجمع کے سامنے، اپنوں کے سامنے یہ جملہ فرمایا، حدیث ہے کہ جو بھی فاطمہ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے.
یعنی لوگوں کے سامنے لا کر جناب سیدہ کو پہچنوایا ہے، اور یہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، یعنی پیغمبر خود لے کر آئیں۔ اگر بالکل عورت کا باہر نکلنا ہی حرام ہوتا جناب سیدہ نہیں آ سکتی، یعنی آئی ہیں، اس کا مطلب جب ضرورت ہو تو اس چادر اور پردے میں آ سکتی ہے، ہرگز اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب سیدہ کی سیرت میں گھر کے اندر بیٹھنے کا نام حجاب نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ جناب سیدہ ہی کی زندگی میں باہر آنے کا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، ابتدا کا ہے، شروع کے دور کا، کہ پیغمبر کو لوگ ستاتے تھے۔ ایک شخص ہے جس کا تاریخ میں نام ہے ابن زبعری ہے، اس نے دشمنی میں، یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب، کہ اس نے پیغمبر کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، اونٹ کی یا بھیڑ کی مختلف روایتیں ہیں، لا کر اس کی اوجھڑی پیغمبر کے سر کے اوپر ڈال دی، یعنی وہ غلاظت پیغمبر کے اوپر لا کے ڈال دی۔ اس وقت جناب ابو طالب تو کھڑے ہوئے، لیکن جیسی جناب سیدہ نے سنا ہے فوراً چادر پہنی، حجاب کے ساتھ مکے کعبے کے پاس آئیں، اور وہاں روایت ہے کہ پیغمبر کے چہرے اور سر کو دھلایا ہے، یعنی گھر کے اندر نہیں بیٹھی۔ مقصد یہ ہے سیرت میں گھر کے اندر ضرورت پڑی تو گھر سے باہر آئی ہیں، حجاب کے ساتھ آئی ہیں، پردے کے ساتھ آئی ہیں، تو یہ دوسرا موقع ہے جہاں پر آ رہی ہیں۔ یا اسی طریقے سے بہت سے مواقع ہیں، لیکن جب ہجرت میں جناب سیدہ کو لے کر امام علی گئے، یا روایتوں میں ہے کہ بعض جنگوں میں تذکرہ ہے جناب سیدہ باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوئی، ان جنگ میں گئی ہیں پیغمبر کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، تو یہاں پر ہے کہ وہاں امیر المومنین کی تلوار دھوتی تھیں، یا زخم ہوتے تھے، زخم اور مرہم، یہ سب کام بھی باہر آ کر حجاب کے ساتھ انجام دیا ہے۔ یہ جب ضرورت پڑی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں باہر آ ہی نہیں سکتی، نہیں، کبھی ضرورت پڑے، حکم خدا کے بنیاد پر آئے مباہلہ ہے یا نہیں سامنے، واقع مباہلہ، سورہ آل عمران کی آیت 61 میں جب حکم دیا ہے تو جناب سیدہ کو پیغمبر لے کر آئے، تو وہاں تو غیر بھی تھے لیکن مکمل حجاب میں تھیں، حجاب کے ساتھ جناب سیدہ باہر تشریف لائی ہیں۔ یا اسی طریقے سے جب آخری وقت میں دربار تک آ گئی، یعنی خلیفہ اول کے مقابلے میں جب خطبہ فدق دیا ہے تو وہ تو گھر سے نکلی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک عجب انداز تھا، یہاں تک کہ امیر المومنین کے دفاع کے لیے یہ بھی روایت ہے کہ جناب سیدہ مولا کائنات کے ساتھ گھر گھر جاتی تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، جب مباہلے میں آئی ہیں تو جب ضرورت پڑے گی تو آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ بغیر پردے کے آئیں، چادر کے ساتھ آئی ہیں، حجاب کے ساتھ جناب سیدہ جاتی تھیں۔ یعنی جب ضرورت ہو، جب ذمہ داری ہو تو گھر سے باہر، ہو سکتا ہے ایک وقت عورت کے لیے باہر سے نکلنا واجب ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہرگز عورت کے لیے یہ جو غلط فہمیاں بٹھا دی گئیں کہ گھر کے اندر صرف گھر کے اندر نہ بیٹھو، ہاں گھر کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں ان کو ادا کرو، لیکن ضرورت پڑے تو باہر بھی جاؤ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حجاب کا خیال کریں، پردے کا خیال کریں، حجاب و پردے کے ساتھ رہیں۔ یا اسی طریقے سے ختم کرتے ہوئے وہ روایت جو جناب سیدہ کے دربار میں آنے کے سلسلے میں ہے، کس انداز سے آئی ہیں۔ احتجاج طبرسی کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کا جو انداز تھا اس میں ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے دوپٹے کو سر پر لپیٹا، یعنی جس وقت نکلنے لگیں تو باقاعدہ چادر کو اپنے سر پر لپیٹا، دوپٹہ یا اسکارف وغیرہ، اپنی ابا کو جو ایک بڑی سی چادر تھی اس سر پہ ڈالا ہے، پوری ڈھک گئی ہیں، درمیان عورتوں کے درمیان میں آئی ہیں، پورے گھر کی خواتین کو لیا ہے، خاندان کی عورتیں تھیں، اور جس وقت چل رہی تھیں، الفاظ یہ بھی ہیں روایت کے کہ جب چل رہی تھیں تو چادر کے نچلا حصہ پیروں میں آ رہا تھا، یعنی اتنی بڑی چادر تھی کہ پورے پیر تک ڈھکے ہوئے تھے، کہیں کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مکمل چادر میں تھیں، یہاں تک کہ پیر کے نیچے بھی وہ چادر آ رہی تھی۔ چلنے کا انداز رسول کا انداز تھا، اس طریقے سے آئیں۔ پھر اس کے بعد کے واقعات، مقصد یہ ہے کہ حجاب کا معنی ہرگز پابندی نہیں ہے، بلکہ حجاب کا معاملہ جیسے ایک ظاہراً فارسی کا ایک جملہ ہے کہ حجاب کے معنی محدودیت نہیں ہے بلکہ محفوظ ہونا ہے۔ پردے کا مطلب ایک عورت کیسے محفوظ رہے گی، کیسے اس کی حفاظت ہوگی۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم یا ہر غلط نگاہ ڈالنے والے کو موقع نہ دینا ہے، حجاب کا مطلب یہ ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ غلط لوگوں کو موقع نہ ملے، غلط لوگوں کو غلط کاموں کا موقع نہ ملے۔
ظاہر سی بات ہے کہ آج جو لوگ حقوق نسواں کے نعرے بلند کر رہے ہیں یا حجاب کے خلاف بول رہے ہیں، قانون پاس کر رہے ہیں، وہ عورتوں کے ہمدرد ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بیوقوف بنانا ہے، عورتوں کے ہمدرد نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سماج میں برائیاں کب پھیلیں گی۔ آج معذرت کے ساتھ جب بدترین گناہ قانون کے طور پر عدالتوں میں پاس ہوں گے، وہ قانون پر عمل کب ہوگا؟ یعنی ایک وہ گناہ جو جانور نہیں کرتا ہے، اگر آج انسانی عدالتوں میں وہ قانون جا کر پاس کیے جا رہے ہیں، اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ جب قانونی حیثیت دی جا رہی تو اس پہ عمل کیسے کروا پائیں گے؟ جانتے ہیں اسی وقت عمل ہوگا جب حجاب و پردہ نہیں رہے گا۔ حجاب و پردے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کے یعنی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ یا دنیا والے چاہتے ہیں کیسے سماج میں برائیاں پھیلیں، کیسے گناہ پھیلیں، کیسے یہ انسان پستیوں میں جائے۔ اللہ چاہتا ہے انسان بلند ہو، اب اسی بلندی کے لیے ایک راستہ حجاب و پردہ بتایا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور مصیبت ہم لوگوں کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں ان لوگوں کے سامنے کرنا پڑتی ہیں جو ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن صرف آپ لوگ ذریعہ ہیں دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حجاب و پردے کے سلسلے میں اگر ہم لوگ بہت حد تک سامنے والے کو سمجھا لے جائیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو سمجھتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے۔ بعض تو یقیناً آپ کچھ کہہ دیجئے وہ نہیں پردہ کریں گی، لیکن اکثریت ہمارے یہاں ہے کہ اگر ان کو صحیح طور پر متوجہ کیا جائے، سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے تو اتنی زیادہ ابھی بے غیرتی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی انکار کر دیں گے۔ نہیں، بعض جو ہیں لا علمی میں اور نادانی میں اور غفلت کی وجہ سے کر رہی ہیں، لہذا تھوڑا بہت ہم لوگ اس طرف توجہ دیں اور سمجھائیں، محسوس احساس دلائیں۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے حجاب و پردے کا معاملہ اللہ کے سلسلے میں یا دین کے سلسلے میں تھوڑا بہت کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی یہ بعض چیزوں کو لوگ سوچتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اسی سے پھر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی بعض وقت مثلاً آدمی سوچتا ہے اس میں کیا حرج ہے، اب ہوتا ہے کہ مثلاً ایک بال کھلا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، یہی ایک بال سے 2 بال ہوتے ہیں پھر پورا سر کھل جاتا ہے۔ اگر یہی شروع میں احساس ہو کہ نہیں ایک بال بھی نہیں کھلنا ہے تو پھر اس سے آگے آدمی بڑھے گا۔ اتنا سا چہرہ ہاتھ کھولنے میں کیا ہے، مثلا پورا ہاتھ کھلا اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج تمہاری نہیں سمجھ آ رہا، اللہ نے کیوں قانون بنایا ہے؟ یہی آج تھوڑا سا کھولتے پھر آگے بڑھتا ہے آدمی۔ آج ہوتا ہے کہ عورت سے لڑکی سے بات کرنے میں حرج کیا ہے، نامحرم سے گویا گفتگو کرنے میں حرج کیا ہے؟ بھئی ہم سامنے نہیں بات کریں، چیٹنگ کریں، اس میں حرج کیا ہے معمولی کچھ نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن یہی چیزیں پھر آگے بڑھاتی ہیں، یہی چیزیں سماج کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہی چیزیں موقع فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم شروع ہی سے سخت رہیں، شروع ہی سے پابندی کریں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جیسے ہمارے یہاں خواتین معمولاً گھر کی بزرگ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بغیر اس رسم کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، مرد بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہوتا ہے جتنا بھی شریعت و دین کے خلاف ہو، جبکہ یہ نتھ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہرگز ہمارے یہاں کوئی رسم نہیں ہے۔ یہ شادی مردوں کے ہاں سے یا لڑکے کے ہاں سے جو سسرال سے جوڑا آئے گا وہ عورت پہنے گی، سب ہندوؤں کے ہاں کی رسمیں ہیں۔ لیکن آج ہماری خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں جب تک جو ہے یہ سارے کپڑے نہ پہن لے اور نتھ نہ پہن لے تو اجازت نہیں دے لگ سکتے، جبکہ اس کا کوئی بھی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جیسے آج اپنے بنائے ہوئے قانون پر کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل کروا لیتے ہیں، تو اگر شریعت کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ احساس تو ہو کہ جیسے اس کو ضرورت سمجھیں جو ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت سمجھیں۔ وہیں وہ خواتین بزرگ خواتین اڑی رہتی ہیں، ارے اس سے کیسے پردہ ہو جائے گا، اور وہ بے پردہ کھڑی ہوئی بڑی شان سے۔ یعنی تعجب ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی مخالفت کر رہی ہو، اپنی مخالفت برداشت نہیں ہے۔ ایک مرد آ کر کہے کہ بھائی اس کے بغیر ہو سکتا ہے تو اس پہ کھڑی جاتی ہیں، تم کیسے مخالفت کرو، ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہے، ہمارا خاندانی ہے۔ یعنی اپنی مخالفت نہیں ہو سکتی، اللہ کی مخالفت خود کر رہی ہیں۔ یہ ہے یہ افسوس ہے آج ہمارے یہاں۔ یعنی اگر ہمارے سماج میں اپنی چیزوں پر عمل ہے تو ہمیں اللہ اور رسول اہل بیت کی چیزوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ایک عورت کی ہم اگر مرضی خیال کریں تو جناب سیدہ کی مرضی کو ہمیں خیال کرنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی مرضی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج کا زمانہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں آج سمجھیں، بہرحال زبردستی نہیں ہے، بھئی دین کو آپ پہلے سمجھیے، سمجھ کے عمل کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قانون یہ نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ اعمال میں یہ غلط فہمی جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ عمل کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ریزن اور سبب اور وجہ کو سمجھیں۔ ہرگز ہماری ذمہ داری شریعت نے نہیں عائد کی ہے۔ شریعت نے صرف کہا ہے کہ تم اللہ کو سمجھ لو، اللہ کو مان لو اپنے دماغ سے، ریزن سے اور سبب سے، ساری چیز وہاں آؤ کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں اور اللہ
کس لیے ماننا، یہ ساری چیزیں آپ وہاں دماغ لگاؤ۔ جب تم نے اللہ کو مان لیا تو اب یہ نہ کہو کہ ہم حجاب کیوں کریں اور نماز کیوں پڑھیں اور 2 رکعت وہاں ہے 3 نہیں، جب اللہ کو مان لیا ہے اور اس کو عادل مان لیا ہے تو اب یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں اچھا ہی قانون بتائے گا، تمہارے لیے قانون بتائے گا۔ یعنی ان جب جگہوں پہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ جب تک ہم ریزن نہ سمجھیں گے، وجہ نہیں سمجھیں گے، عمل نہیں کریں گے، نہیں، ہم نے جب اللہ کو مان لیا ہے وہاں سمجھنا واجب ہے۔ اور وہاں ہمارے یہاں شاید 10% بھی لوگ سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتے، غور کرنے پہ کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں، اللہ کے بارے میں غور کرنے پہ تیار۔ ہم اگر اصول دین آج ہم لوگ مضبوط کر لیں، اعمال میں ہمارے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ فروع دین میں یا اعمال میں جو دشواریاں ہیں، بد عملی ہے، بے عملی ہے، اس کی وجہ ہمارے یہاں اصول دین کا مضبوط نہ ہونا ہے۔ لاکھ ہم عقیدہ چلاتے ہیں، اگر عقیدہ اچھا ہو جائے تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے بہترین مثال دی گئی ہے، عقیدے کا مطلب ہے جڑیں، اعمال کا مطلب ہے شاخیں۔ جڑیں اچھی ہوں گی تو شاخیں اچھی ہونا ہی ہونا۔ یہ اگر آج بے پردگی، بے حجابی، نماز کا چھوٹنا، گناہوں کا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقیدہ خراب ہے، یہ عقیدہ اچھا نہیں ہو پایا۔ ہمارے کہہ دینے سے عقیدہ اچھا نہیں ہوتا ہے، واقعاً عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ختم کرتے ہوئے ایک روایت جناب سید کونین کی ہے، وہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، تفسیر امام حسن عسکری میں البتہ منسوب ہے، صلوات پڑھیں۔ وقت طولانی بھی ہوگی۔ سنا ہوگا صدیقہ طاہرہ نے، جب ایک عورت نے اپنے مرد نے عورت کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو ہم آپ کے شیعہ ہیں نہیں ہیں، تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس سے کہہ دو ان کنت تعمل، اگر تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو، بما امرناک، جن جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکتے ہو، اما زجرناک، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، فانت من شیعتنا، تبھی ہمارے شیعہ ہو، الا فلا، ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ روایت ہے کہ ہمارے شیعہ، تو ہم لوگ انشاءاللہ شیعہ ہیں، جناب سیدہ نے حکم دیا ہے، عمل کیا ہے، دکھایا ہے، جب یہ ہے تو پھر ان کے شیعہ بنے اور ان کی نگاہ میں شیعہ بنے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اس وقت ہم لوگوں کو حجاب و پردے کے سلسلے میں اللہ و رسول و جناب سیدہ کو پہچاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔